نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے خاندان کا جو عشق اور محبت ہے، اس کی طرف ویسے ہی انسانیت کا میلان ہے۔ ایک تو دلائل ہیں اور دلائل بھی لاجواب ہیں، لیکن جس نے ابھی دلائل نہ بھی دیکھے ہوں، دلائل پر ابھی غور و فکر نہ بھی کیا ہو، ان ذاتوں کی شخصیات کا جلوہ ہی ایسا ہے، بندے کے اندر عشق مصطفیٰ اور خاندان مصطفیٰ کا عشق پیدا ہوتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، طبیعت صاف ہو، طبیعت صاف ہو تو ہندو بھی ہو، اسے مصطفیٰ اور خاندان سے محبت پیدا ہو جائے۔ بلکہ میں اکثر کہا کہ ہندو کا کلام ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے، خود بخود ان کے تصور سے سنور جاتا ہے، ہم نے خود اپنا مقدر سنوارا تو نہیں۔ یہ تو مسلمان ہی نہیں کیونکہ میں عاشق ہوں، یہ تو ایسی شخصیات ہیں جو بھی دیکھتا ہے ان کا عاشق ہو جاتا ہے۔ بلکہ ایک خاتون ہے، کہتی ہے نثار مرتضیٰ ہوں، نثار مرتضیٰ ہوں، پنجے تن سے پیار کرتی ہوں، خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں۔ یہ تو ایسا خاندان ہے، ایسا چمن ہے، جو دیکھتا ہے اس کی مہک اس کی روح کو شاد کر دیتی ہے، جو سونگھتا ہے اس کا دل نور سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو خاندان مصطفیٰ تو ہر روح میں بستا ہے۔ اب اس سے ٹکر لینی ہے، لوگوں کا ذہن بنانا ہے، تو کیسے بنائیں؟ مثلاً خاندان مصطفیٰ کے ساتھ جب مد مقابل آنا ہے تو عوام کا تو ویسے ہی میلان ہے۔ یہ آج نیا سبق نہیں ہے، یہ یزید کے دور کا سبق آپ کو سنانے لگا ہوں۔ یزید کے لشکر کا ایک سالار تھا اور غالباً وہ میمنہ کا جنرل تھا، کمانڈر تھا، اور یہ نقل کرنے والا بھی کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ ہے جسے سلفی اور اہل حدیث اپنا امام مانتے ہیں۔ میرے پاس البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی موجود ہے، اس کی 8ویں جلد ہے۔ اس جلد میں انہوں نے ایک طریقہ واردات بتایا اور بچوں نے بڑا خوب سیکھا۔ کمانڈر نے کربلا میں سبق پڑھایا اور بچوں نے قیامت تک اسے عمل کر لیا۔ یہی طریقہ واردات ہے، جہاں بھی دیکھو گے آج بھی موجود ہے۔ لشکر لڑتا رہا جب تک حسین کے ساتھی تھے، اپنی جانیں فدا کرتے رہے، لشکر لڑتا رہا۔ جیسے ہی حسین کا خون پہلا آیا، لشکر رک گیا۔ اب تو یہ وہ ہیں جو خود جن کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑتا ہے، اب کیسے بڑھے؟ چلو پہلے وہ بھی مسلمان تھے، ان کے زوم میں ہم بھی مسلمان ہیں، یزیدیوں کے، تو ٹھیک ہے مسلمانوں کے ساتھ لڑائی تھی، لیکن یہ اب عام مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ اب جس جو تلوار اٹھائے گا خون مصطفیٰ پر اٹھائے گا، وہ آگے نہیں بڑھتے۔ وہ عمر بن حجاج کہتا پڑھو، وہ آگے کرتا، یہ پیچھے ہوتے۔ اس نے طریقہ واردات سوچا، یہ ایسے تو نہیں لڑیں گے۔ اب مورخ لکھتا کیا ہے، حافظ ابن کثیر کہتا ہے کہ اس نے کہا کیا، اور لڑو ان سے، یہ بے دین و بے مذہب ہے، کوئی مسلمان تھوڑے ہیں کہ خاندان مصطفیٰ کا تم یہاں کر رہے ہو۔ آج بھی دیکھو جہاں بھی کوئی خاندان مصطفیٰ پر حملہ کرنا چاہتا ہے، پہلے کہیں گے یہ تفصیلی ہے یا راستی ہے۔ یہ 1400 سال کا سبق ہے، کوئی نیا سبق نہیں جو تم ہمیں سنا رہے ہو۔ جہاں کوئی تمہاری
یہ کون ہے، تفضیلی ہے یا رافضی ہے؟ سبق تم نے بھی ابا کا بڑا پکا یاد کیا۔ یہ تو بد مذہب ہو گئے ہیں، یہ تو دین چھوڑ چکے ہیں۔ اور لکھنے والا سیوطی نہیں، لکھنے والا احمد رضا نہیں، لکھنے والا مہر علی نہیں، لکھنے والا ہند الولی نہیں، لکھنے والا داتا علی نہیں، لکھنے والا وہ نہیں جنہیں تم مشرک کہتے ہو، اس نے لکھا ہے جسے تم اپنا امام مانتے ہو۔ حافظ ابن کثیر نے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، میں اس کے ملان کے بھی بات نہیں کرتا کیا ہے، لیکن تمہارے نزدیک بڑا معتبر و مستند ہے۔ وہ کہتا ہے طریقہ واردات کیا نکالا، حسین سے بھی لڑنا ہے، علی اکبر سے بھی لڑنا ہے، قاسم سے بھی لڑنا ہے، اون و محمد کے سر بھی کاٹنے ہیں، یہ تو نہیں کاٹیں گے۔ ان کے اندر تھوڑی تھوڑی حیا باقی ہے، ان کے اندر تھوڑی تھوڑی ایمان کی رمق باقی ہے، یہ تو نہیں لڑیں گے۔ اب لڑانا خون مصطفیٰ سے ہے تو واردات کیا کری؟ کہا ان سے لڑو جو دین چھوڑ چکے ہیں۔ وہاں پر حسین کا ایک غلام بولا، اور کہا سنو، نحن مرکنا من الدین وانتم تقیموا علیہ، اوہ ہم نے دین چھوڑ دیا اور تم اس پر ہو۔ جن کے گھر سے دین نکلا، دین است حسین، یہ تو وہ ہے جو جہاں کھڑے ہو میارے دین بن جایا کرتے ہیں۔ تم کیا کہتے ہو کہ تم تو دین پر ہو اور خاندان رسول دین کو چھوڑ چکا ہے۔ میں اگر اور بات کرتا بریلیوں کے تاجدار امام احمد رضا کی، حسین تو چھوڑو، وہ کہتے ہیں نسل حسین کا کوئی بچہ بھی بے دین نہیں ہو سکتا۔ یہ بریلیوں کے لیے بھی سبق ہے۔ یہ 15ویں جیل کھولنا، 15ویں جیل کھولنا، اعلیٰ حضرت نے رسالہ لکھا منکرین ختم نبوت کے خلاف، اور منکرین عظمت سادات کو بھی پیغام دے دیا۔ اور سنو، اور کہا یہ بھی سنو، اس میں اہل سنت کا اجماع ہے کہ کوئی سید جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حسین تو چھوڑو نا، بڑا اونچا ہے، علی اصغر کو تو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ کہا قیامت تک آنے والے سید جو ہیں، جس کے اندر اصل حسینی خون ہے، وہ دین سے غدار نہیں ہو سکتا۔